الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ آل عمران تیسری صورت اور اس کی 190 اور 191 نمبر آیت میں نے پڑھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آج اعتکاف کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ جو اعتکاف کرتے ہیں وہ بھی 10 دن یا جتنے دن کا بھی وہ اعتکاف کرے وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کر کے جائیں. لفظ اعتکاف جو ہے یہ وقوف سے نکلا ہے، عین ڈنڈے والا کا واو اور فے. اس کا مطلب ہے ایک جگہ رکے رہنا، ایک جگہ بند رہنا، ایک جگہ رکنا. اور اصطلاح میں یہ اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کی نیت سے کسی جگہ اللہ کے در پر یعنی مسجد میں اپنے آپ کو پابند کرنے کا نام ہے کہ بھئی اتنے دن جتنے ٹائم کی اس نے نیت کی ہے، 10 دن کی کی ہے یا ایک دن ایک رات کی ہے، جیسے اس کی مرضی ہے، تو اس کو اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں. یہ اعتکاف اور قربانی سنت متواترہ ہے، لگاتار سنت ہے رسول اللہ کی بھی اور 1500 سال سے اس امت کی بھی، لیکن اس کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. نہ قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ہے، نہ اعتکاف کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ہے، لیکن یہ سنت متواترہ ہے. جو اعتکاف کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ زیادہ صحیح قول کے مطابق آج جو 20واں روزہ ہے اس کی فجر کے وقت اعتکاف شروع کرنا ہے. وہ ٹائم گزر گیا. جو عام طور پر رواج ہے 20 تاریخ کی شام کو بیٹھنا جیسے آج لوگ بیٹھیں گے، تو یہ اتنی مضبوط بات نہیں ہے جتنی مضبوط بات صبح فجر کے ٹائم بیٹھنے کی ہے. اب اس کے چند مسائل میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ مسائل وہ ہیں جو حضرت استاد محترم مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں سوائے غسل جنابت کے آدمی غسل نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھنا ہے، اعتکاف میں غسل جنابت کے سوا آدمی غسل نہیں کر سکتا، چاہے اس نے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی ہے چاہے تھوڑے کی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے کسی گروہ نے اعتکاف کرنے والے کو غسل کی اجازت نہیں دی.
صرف امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اعتکاف کرنے والے کو جمعہ کے دن غسل کی اجازت دی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ظاہری فقہ میں ان کے نزدیک یہ جمعہ کا غسل فرض ہے، باقی کسی فقہ میں یہ فرض نہیں ہے، لہذا کسی بھی فقہ میں اعتکاف کرنے والے کو غسل کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف میں بیٹھتے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے سر پاک کو تھوڑا سا باہر نکال دیتے تو ام المومنین وہیں پر دھو دیتی۔ اگر غسل کرنے کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ ضرور غسل کرتے، آپ صرف سر دھو لیتے تھے، باقی نہیں۔ معتکف جو ہے یعنی اعتکاف کرنے والا، وہ سوائے پاخانہ، پیشاب اور غسل جنابت کے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو وضو خانہ ہوتا ہے مسجد کا، وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ چاہے وہ مسجد کی چھت کے نیچے بنا ہوا ہو، وہ جگہ مسجد میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر سجدہ نہیں ہوتا، وہاں پر نماز نہیں ہوتی۔ تو اعتکاف جو ہے جو 20 رمضان کی فجر سے شروع کرنا ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے، یعنی صبح آتے 20 تاریخ کو، فجر پڑھتے اور اعتکاف شروع کر لیتے۔ بریلوی علماء میں سے مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے احکام اعتکاف، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ بھائی اگر اعتکاف کرنا ہے تو فجر جو 20 تاریخ کی ہے، 20ویں روزے کی فجر، وہاں سے آپ کو شروع کرنا ہوگا۔ دیوبندی اور اہل حدیث علماء بھی کہتے ہیں کہ یہی سنت طریقہ ہے، اور یہ کہ شام کو اعتکاف شروع کرنا خلاف سنت ہے۔ کسی صحیح حدیث میں شام کو اعتکاف شروع کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ 21 تاریخ کی فجر جو ہے وہاں سے اعتکاف کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ اگر 20 اور 21 کے درمیانی رات جو 21ویں رات ہے، اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی تو پھر فجر 21 کی سے اعتکاف شروع کرنے والے کی وہ رہ جائے گی، لہٰذا 20 رمضان کی فجر سے اعتکاف شروع کرنا سنت کے مطابق اور قرین عقل ہے۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے حاشیہ پر تفصیلی بحث کے بعد یہ ثابت کیا کہ 20 رمضان کی فجر سے اعتکاف شروع کرنا ہوگا، اور یہی رائے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے شرح ابو داؤد میں ظاہر کی ہے۔ عورتوں کا جو اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے۔ اگر عورت نے اعتکاف کرنا ہے تو اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ یہ میری مسجد ہے، اور وہیں پر اعتکاف میں بیٹھے اور گھر میں گھومتی پھرتی نہ پھرے، سوائے اس کو ضرورت ہو تو واش روم جائے، ورنہ اس کی مسجد وہی ہے تو وہیں پر بیٹھے۔ اور جو آج کے دور کے حالات ہیں اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر لے، مرد نہیں اپنے گھر میں کر سکتا۔ اعتکاف کی حقیقت جو ہے وہ دراصل موت کو یاد کرنا ہے، کہ اسی طرح ایک دن میرا گھر بھی ہوگا، میرے بال بچے بھی ہوں گے، میرے پاس سب کچھ ہوگا، اور میں ایک دن سب کچھ چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا اور اکیلا وہاں پر قبر میں ہوں گا۔ تو اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے یہ اعتکاف کی عبادت ہے کہ وہاں پر وہ اکیلا بیٹھ کے یہ سوچے کہ ایک دن میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کی یہ پریکٹس ہے۔ وہاں پر صرف قرآن مجید پڑھے، ذکر الہی کرے، نہ حدیث پڑھے، نہ اخبار پڑھے، نہ موبائل پاس رکھے، یہ سمجھے کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں۔ دوران اعتکاف گپ شپ لگانا، ہزاروں آدمیوں کا ایک جگہ اعتکاف بیٹھ جانا، میلے کا سا سما ہونا، یہ سارا کچھ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا۔ مولانا سید عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ
اعتکاف کی شرائط کی پابندی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا اعتکاف نہ بیٹھنا بہتر ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ نیکی لے کے جائیں، وہ ہو سکتا ہے کوئی اپنے گناہ بڑھا لیں، بہت ساری اور نیکیاں وہ کر لیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا رمضان کے دنوں میں اپنے گھر والوں کے لیے سحری افطاری تیار کر دینا یہی جہاد ہے اس کا۔ وہ ایسا نہ کرے کہ خاتون تو خود اعتکاف میں بیٹھ جائے اور خامد روزے کے لیے خوار ہوتا پھر۔ تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ خامد کے ساتھ اچھا نباہ کرنا تمہارا جہاد یہی ہے۔ مرد اور عورت کو اپنے اپنے میدان میں کوشش کرنی چاہیے، مقصد جنت حاصل کرنا ہے۔ اگر اس کو اعتکاف کے بغیر اللہ جنت دے رہا تو اس کو وہ لے لینی چاہیے جس میں گھر بھی سارا سکھی رہتا ہے اور وہ بھی جنت حاصل کر لے گی۔ دور رسالت میں یہ نہیں کہیں دیکھا گیا کہ کسی صحابیہ نے اعتکاف کیا ہو، کسی عورت نے اعتکاف کیا ہو سوائے امہات المومنین کے، اور انہوں نے بھی ایک بی بی نے اجازت لی حضور سے، تو ان کا جب خیمہ لگا، خیمہ سے مراد انہوں نے پردہ کروا لیا مسجد نبی میں، تو باقی دیکھا دیکھی ساری امہات المومنین آ گئے، تو حضور ناراض ہو گیا، سب کے وہ پردے اٹھا دیے اور پھر کہا چلو کرو واپس۔ سوائے امہات المومنین کے کسی عورت نے دور رسالت میں اعتکاف نہیں کیا۔ نہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے کہ جس سے برکت حاصل ہو سکے، نہ مسجد نبی سے بڑھ کر ہماری مسجدیں ہیں، اور نہ اس معاشرے سے بہتر ہمارا معاشرہ ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے وہ گھروں میں رہیں۔ اگر کسی گھر میں ایسا ہے کہ ایک سے زیادہ خواتین ہیں اور کھانے پینے کا مسئلہ کوئی نہیں، تو پھر ان میں سے ایک آدھ کو بیٹھنا چاہے تو اپنے گھر میں کسی جگہ کو مسجد بنا لے، ورنہ کسی خاتون کو اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے دور میں کسی خاتون نے یہ کام نہیں کیا سوائے امہات المومنین کے۔ یہ کہنا کہ جس مسجد میں اعتکاف والے زیادہ ہوں گے یا نمازی زیادہ ہوں گے وہاں پر فرشتے لیلۃ القدر میں زیادہ آتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ عبادتیں خفیہ ہونی چاہیے جس میں ریاکاری نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتے اس پر بھی سلام ہی کہتے ہیں۔ مقصد اللہ سے بخشش لینا ہے، مقصد ہر چیز کو ڈرامہ بنانا نہیں ہے۔ فرشتوں کے سلام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر رش زیادہ ہوگا تو تب ہی فرشتے سلام کریں گے۔ جو ایک آدھ آدمی بھی نیکی کر رہا ہے تو فرشتے اس کو بھی سلام کہتے ہیں۔ رمضان میں بھی 10 دن سے کم کا اعتکاف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 10 دن کا ہی کرنا ہے۔ جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں یا دکانوں پر اپنے دکانیں چلاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ محسوس کریں کہ ہم 10 دن اپنے کاروبار بند نہیں کر سکتے، یا ہمیں دفتر سے 10 دن چھٹی نہیں مل سکتی، تو وہ 1-2 دن کا کر لیں، کوئی بات نہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ ہے کہ صبح فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جانا اور افطاری کر کے مسجد سے چلے جانا، کم از کم اتنا کرو۔ اگر کم دنوں کا کرنا ہو تو عصر کے بعد مسجد چلے جائیں، روزہ وہاں پر اعتکاف کریں، افطار کریں، اور رات وہاں پر گزار کے صبح فجر پڑھ کے گھر آ جائیں، جیسے آپ کی مرضی، جتنا آپ کر سکیں آسانی سے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نیکی ایسی نہیں ہے کہ جس پر اصرار کرنا چاہیے، نیکیاں بہت ساری ہیں۔ اپنے حالات دیکھ کے جو بھی آدمی کام کر سکتا ہے آسانی سے وہ کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے اعتکاف کی وہ نیت کر لی اور پھر وہاں پر یاد آ گیا آپ تو میرا پیچھے کام خراب ہو رہا، پھر توڑ کے چلا گیا۔ اعتکاف نفلی ہو یا نظر کا ہو، نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر فلاں کام میرا کر دیا یا کرم کیا تو میں اعتکاف کروں گا، اس کو نظر کا کہتے ہیں۔ اعتکاف رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، رمضان کے علاوہ کسی دن ہو، ہر صورت میں اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی خاتون گھر میں
اعتکاف بیٹھی تھی اور اس کو حیض آ گیا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا اسی وقت، اس کا روزہ بھی ختم ہو گیا، اس کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا موبائل فون استعمال نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اللہ کی طرف یکسو ہو کر نہیں بیٹھا، اس کا دھیان ابھی بھی خدا کی طرف نہیں ہے۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا اپنے فون پر سودے کر رہا ہے، وہ سینکڑوں بوریاں بیچ رہا ہے، سینکڑوں بوریاں خرید رہا ہے، تو وہ کاروبار ہی کر رہا ہے، اس نے جگہ بدل لی ہے بس۔ گھر میں بیٹھنے والی خواتین، یہ سارے سوال کیے گئے تھے مولانا سے، تو ان کے جواب انہوں نے دیے، میں نے سوال نہیں لکھے، ان کے صرف جواب لکھ لیے تاکہ آدمی کو سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ مولانا سے سوال پوچھا گیا کہ جو گھر میں اعتکاف بیٹھنے والی عورت ہے، کیا وہ ٹی وی پر قرآن مجید اور نعت سن سکتی ہے، ڈرامے دیکھ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ قرآن مجید اور نعت سن سکتی ہے، ڈرامے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی عالم اعتکاف میں بیٹھا ہے اور لوگ اس سے مسائل بذریعہ فون دریافت کرتے ہیں، یہ روٹین ہے اس کی کہ لوگ اس سے فون پر مسئلے دریافت کرتے ہیں، تو وہ موبائل فون کا استعمال کر سکتا ہے تاکہ وہ سوالوں کے جواب دے سکے۔ مسجد میں رکے رہنا اعتکاف ہے، چاہے کچھ پڑھے چاہے کچھ نہ پڑھے۔ جو بلا ضرورت مسجد سے نکل گیا یا مسجد میں کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کا نہ کوئی کفارہ ہے نہ اس کی کوئی قضا ہے۔ ہاں اگر منت کا اعتکاف تھا، اس نے منت مانی ہوئی تھی، نظر مانی ہوئی تھی، تو پھر اس کی قضا لازم ہے۔ یہ جو اعتکاف میں گناہ کرنا وہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں میں نے اس آدمی کو دیکھا بھی ہوا ہے، وہ چرس پیتا تھا اور وہ اعتکاف میں بیٹھتا تھا۔ مطلب ایسے آدمی کو نیکی کیا ملنی ہے، وہ مسجد کی چھت پر جا کر چرس پیتا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ نیکی اپنی کو کما کے جائے، وہ اپنے گناہ اور بڑھا لیتا ہے، کیونکہ یہ توہین خدا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی دراصل توہین کرتا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے سامنے اس کی خلاف ورزی کرنا۔ سارا سال جب چاہیں نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں بیٹھنا یہ سنت ہے، بلکہ سنت موقدہ جس کو کہنا چاہیے۔ اعتکاف اور قربانی سنت موقدہ ہیں، لیکن ان کی فضیلت کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ دوران اعتکاف منہ پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، بعض لوگ چھپا لیتے ہیں چہرہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی نیک لوگ تو مسجد میں اپنا خیمہ بھی نہیں بناتے تھے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں میں ہی بیٹھے رہتے تھے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے وہ کر سکتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے باتیں کی، اس کا مطلب کوئی ضروری بات ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ خاموش رہنا مطلب یا خاموشی کا روزہ رکھ لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرہ کے لیے گئیں تو انہوں نے مسجد حرام میں اعتکاف نہیں کیا تھا، بلکہ منا میں خیمہ لگا کر انہوں نے اعتکاف کیا تھا۔ اگر کسی کو بواسیر کی بیماری ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ جس کو حیض آیا ہوا ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، جو مستحاضہ ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کا فرق کیا دونوں کا؟ حیض ہوتا جو ہفتہ 10 دن زیادہ کسی مہینے میں کسی خاتون کو خون آتا ہے، مستحاضہ یہ کہ اس کا خون سارا سال بند ہی نہیں ہوتا، وہ ایسی بیماری بن گئی ہے کہ اب اس کا خون جاری رہتا ہے۔ وہ جب اس کو تندرستی کی حالت میں جتنے دن حیض آتا تھا وہ صرف اتنے دن پرہیز کرے گی نماز سے، باقی سارا وہ مہینہ نماز پڑھے گی۔ کوئی ہوتی ہے ایسی جس کو خون آتا ہی رہتا ہے، تو ایسی عورت جو ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہے، وہ قرآن مجید بھی پڑھے گی، وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ سارے کام کرے گی، صرف ایک وضو کیا اور ایک نماز کے لیے اس کا ایک وضو شمار ہوگا۔ دوران اعتکاف صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور ذکر الہی کرنا چاہیے، باقی کتابیں اعتکاف کے علاوہ کسی وقت پڑھ لیں۔ اس دوران دنیا کو بھول کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔
اعتکاف کے لیے بیٹھنے والا رمضان کے علاوہ اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ روزہ رکھنا اس پر لازم ہے، سوائے بیمار آدمی کے۔ کوئی ایسا بیمار جو رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، وہ نفلی روزہ کیا رکھے گا؟ تو ایسا آدمی بغیر روزے کے اعتکاف کر سکتا ہے جو بہت بوڑھا ہو یا بہت بیمار ہو۔ باقی جب بھی وہ اعتکاف کرے گا، نفلی اعتکاف بھی کرے گا، تو وہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، سنت رسول ہے، لیکن اگر کوئی کم دنوں کا کرنا چاہتا تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی محلے، شہر یا گاؤں میں کوئی آدمی بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھا تو کسی کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سنت عمل ہے، رسول اللہ نے اور صحابہ نے اس کے نہ بیٹھنے پر کوئی گناہ یا کوئی سزا نہیں بتائی۔ جس طرح عید والے دن اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اعتکاف کی جگہ سے سیدھا عید پڑھنے جائے، وہ گھر نہ جائے، جب چاند نظر آ گیا تو وہ گھر نہ جائے، مسجد میں ٹھہرا رہے، صبح وہ وہاں سے عید پڑھنے جائے اور پھر گھر آئے، یہ ہے سنت طریقہ۔ اسی طرح جو خاتون بیٹھی ہے گھر میں اعتکاف میں، تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ وہیں پر بیٹھی رہے، عید والی صبح وہ عید پڑھنے جائے اور واپس آئے تو اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، میں کسی مسلمان کا کوئی کام کر دوں۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے کام آتا ہے تو اس کا یہ نیکی اس کی اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مثال با اختیار آدمی ہے یا اس کی کوئی واقفیت ہے جس سے وہ کسی کی مسئلہ حل کروا سکتا ہے، نیک مسئلہ، تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس دوران اعتکاف سے اٹھ کر چلا جائے تو اس کا اعتکاف خراب نہیں ہوگا، جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا جائے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنازہ یا مریض کی عیادت کرنے کے لیے اگر کوئی اعتکاف کرنے والا باہر جاتا ہے تو اس سے اس کا اعتکاف خراب نہیں ہوگا، بلکہ نیک کاموں کے لیے باہر جانا اس کے اعتکاف کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اگر معتکف جو ہے کسی میت کا وارث ہے، مثال اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اس کا والد ہی فوت ہو گیا، اللہ رحم کرے، یا کسی مریض کا علاج کروانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ نفل نیکی ہے۔ اگر گھر میں فوتگی ہو گئی یا مریض ایسا تو بھائی اس کو ختم کر کے جاؤ، تم گھر اپنا وہ کام کرو۔ حنفی اماموں میں سے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر معتکف آدھے دن سے کم عرصہ کے لیے، پورا آدھا دن نہ ہو، آدھے دن سے کم عرصہ کے لیے کسی اچھے کام کے لیے باہر جاتا ہے، کسی کے کام کروانے کے لیے، تو اس سے اس کا اعتکاف خراب نہیں ہوتا۔ اعتکاف عید کا چاند جب نظر آ جائے گا ختم ہو جائے گا، لیکن عید کے کپڑے وہ وہیں منگوا لے اور صبح عید پڑھ کے گھر جائے، یہی سنت ہے۔ مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ جو مرد اعتکاف پر بیٹھے اس کے گھر کو اس کی بیوی سنبھالے، اس کی بیوی کو بھی اعتکاف میں سے ثواب ملے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کما کر لائے اس کو بھی ثواب ہے، جو گھر میں اس رقم کو سنبھالے اس کو بھی ثواب ہے، جو پکڑ کر اس میں سے کسی مسکین کو دے یا صدقہ کرے اس کو بھی ثواب ہے، یعنی نیک کام میں تعاون کرنے والے سب کو ثواب ملے گا۔ اب جو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے جو میں نے بات کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کا جہاد، کسی عورت کا اعتکاف یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سحری اور افطاری وقت پر بنا کر دے دے، تو یہی اس کا جہاد ہے، یہی اس کا اعتکاف ہے۔ تو پہلے بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو عورت اپنے گھر والوں کو ان ٹائم افطاری بنا کے دیتی ہے، سحری بنا کے دیتی ہے، ان کی عبادتوں میں سہولت کار ہوتی ہے، تو جتنے بھی گھر والے روزے رکھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، جو نیکی کریں گے، ان سب کا برابر کا ثواب اس خاتون کو ملے گا، چاہے وہ ایک ہیں چاہے وہ ایک سے زیادہ۔ اور
ان کا تھوڑا سا خیال کیا کریں کہ مردوں کو سال میں کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، خواتین کو سال میں کسی دن کوئی چھٹی نہیں، 365 دن ان کے مصروف ہوتے ہیں، اور جب تہوار ہوتا ہے مرد ریلیکس کرتے ہیں، عورتوں کا کام دگنا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان تعریف کا بھوکا ہے، حوصلہ افزائی کا بھوکا ہے۔ اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ آپ نے بہت اچھا تعاون کیا ہمارے ساتھ، کہ ہمارا رمضان آپ کی وجہ سے بہت اچھا گزرا ہے، تو اس سے آپ کا کچھ جائے گا نہیں، اور وہ دوبارہ سے وہ جوان ہو جائے گی کہ جناب یہ دیکھو میرے گھر والے میری قدر کرتے ہیں۔ تو کبھی منہ سے تعریف کر دینا یہ نیچے لگنے والی بات نہیں ہے، یہ لازم ہے انسان پر کہ دوسرے کا شکر ادا کرے، اور جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر صبح سحری کے وقت ہمیں خود اٹھ کر وہ سارا کچھ کرنا پڑے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جو ہوسٹلوں میں رہتے ذرا ان سے پوچھ لیں کہ کیا بنتا ہے صبح کے ٹائم پر۔ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں کرائے کے مکانوں میں جب نوکری کرتے ہیں تو وہ صبح کس طرح وہ مارے پھرتے ہیں افطاری ساری کے لیے اور افطاری کے لیے۔ تو یہ جو سہولت ان کی وجہ سے ہمیں گھر میں ملی ہے، ان کی تعریف کریں، ان کا خیال کریں، ان کا لحاظ بھی کریں۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے ہم بھی کون سے خطا سے پاک ہیں، ہم سے سارا دن 100 غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر بالفرض اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو بھائی سمجھیں کہ بھائی اس نے اتنا زیادہ ہمارا خیال کیا ہے سارے گھر والوں کو۔ اب تو رواج یہ بن گیا ہے کہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، ماشاءاللہ سے پانی بھی اٹھ کر کوئی نہیں پیتا، خواتین کو کہتے ہیں، اور پھر گلاس بھی وہاں پر نہیں رکھنا، اپنے پاس رکھ دینا، وہ خود ہی اٹھائے گی۔ مطلب اس کا آپ پیدل چلنا گھر میں اگر آپ نوٹ کریں تو میلوں کا صاحب بنتا ہے، وہ سارا اس کو چھٹی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ 2 بول حوصلہ افزائی کے کہہ دیں گے، اگر کسی دن کھانے میں نمک زیادہ ہوگا یا کوئی چیز تو اس کو طریقے سے بتا دیں، کوئی بات نہیں۔ 364 دن اسی نے آپ کو بہترین سے بہترین کھانا بنا کے دیا ہے، تو اگر ایک دن میں وہ آپ کی پسند کا نہیں بنا تو تھوڑا نظر انداز کریں۔ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آدمی خربوزے لے کر آیا تحفہ تو پیر صاحب نے سب کو بانٹ دیے، تو ایک آدمی کے حصے میں جو آیا وہ انتہائی کڑوا تھا۔ تو پیر صاحب نے دیکھا کہ یہ بہت شوق سے کھا رہا ہے، وہ دوسروں کی نہیں، یہ زیادہ شوق سے کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے بھی دینا، دیا تو انتہائی کڑوا۔ انہوں نے کہا یار تو اتنے شوق سے کھا رہا۔ اس نے کہا جس ہاتھ سے سارا سال میٹھے ملتے ہیں، اب اس ہاتھ سے ایک کڑوا مل گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو یہی بات سوچ لینی ہے، جب ماں، بہن، بیٹی یا بیوی اس سے کوئی غلطی ہو جائے کہ اس ہاتھ سے سارا سال اچھے کھانے ملے ہیں، تو ایک دن اگر تھوڑا لیٹ ہو گیا یا اپنی پسند کا نہیں پکا تو تھوڑا نظر انداز بھی فرمانا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ آپ تو سارا دن جب چاہیں سوتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا، بچے سونے نہیں دیتے ان کو، اور سب کی ضرورتوں کا انہوں نے خیال رکھنا۔ کبھی ایسا ہو کہ کسی نے لیٹ کیا ہو کوئی کام، سحری بھی آپ کو ان ٹائم ملتی ہے، افطاری، اور 30 دن میں 60 نمبر آف ٹائم آپ کو وہ سارا کچھ ملتا ہے، 1 منٹ بھی وہ لیٹ نہیں کرتی۔ تو کبھی کسی دن کچھ ہو گیا تو پھر اس کو نظر انداز بھی کرنا، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ نظر انداز فرمائے، ایسے ہم کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم بھی کسی کی غلطی معاف کر دیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تمہیں نظر انداز کرتا ہے، ورنہ اگر اللہ پکڑنے لگے تو ایک دن بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ایک لمحہ نہیں زندہ رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں بخش دے۔ حضرت طائمہ اہل بیت کی دعاؤں میں سے چند ایک کا ترجمہ یہ آپ اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنانا، لیکن اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہمیں بخش دینا۔ دوسری ان کی دعا یہ تھی کہ وہ جب تہجد پڑھتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ رات ختم ہونے سے پہلے اور یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمیں بخش دینا۔ اور جب آپ نے ہمیں کہنا تو اس میں ماں باپ کو بھی ذہن میں لانا ہے،
आबाओ अजदाद जो सैयदना आदम तक हैं वो सारे हमारे माँ बाप ही हैं, उनको ज़हन में लाना है। सारे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को ज़हन में लाना है, कुल मुसलमानों को ज़हन में लाना है। तो लैलतुल कद्र की भी दुआ करें कि या अल्लाह पाक हमें लैलतुल कद्र नसीब फरमा, और हम तो मर जाएंगे, पता नहीं कब मर जाएंगे, तो हमें हर लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमा, कुल मुसलमानों को भी। मतलब जो भी मांगनी है चीज़ अपने लिए मांगने के बाद दूसरे भाइयों को भी याद रखना है, क्योंकि जब आप किसी के लिए मांगते हैं तो उसका सवाब क्या है, अल्लाह मगफिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये सुन्नत, ये जिक्र है, ये 27 दफ़ा सुबह को, 27 दफ़ा शाम को। एक दफ़ा पढ़ने का सवाब ये है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी मुसलमान जो क़यामत के करीब होगा, जितने अफराद बनते हैं उतनी नेकियां एक दफ़ा कहने पर अल्लाह पाक लिख देता है। और 27 दफ़ा कहने पर 27 गुना हो गया, और सुबह शाम पढ़ने पर 54 गुना हो गया। तो दूसरों का क्या वजह क्या कि इसने मेरी मखलूक का भला किया है, इसने मेरी मखलूक की खैर मांगी है। तो अब यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि जो हुक्मरान मखलूक का भला सोचे या करे उसका क्या दर्जा हुआ। एक बुजुर्ग ने 70 हज किए हुए थे, एक बादशाह ने उससे कहा कि हज़रत मुझे भी एक आध हज का सवाब दे दें। उसने कहा कि जो तुमने इंसाफ किया है, किसी मजलूम की दाद रसी की है या मखलूक खुदा का फ़ायदा किया है, उसके 1 सेकंड का सवाब मुझे दे दो और 70 के 70 हजों का सवाब तुम्हें दे दो। ये मखलूक का भला करना है, इतनी बात। और जहाँ तक हो सके किसी का भला करें, किसी की बद दुआ ना लें, किसी की दुआ ले लें। दुआ नहीं ले सकते तो कम से कम बद दुआ से परहेज़ कराएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको और कुल मुसलमानों को, कुल कलमा गोओं को क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के कदमों में एक जगह पर जमा कर दें। वमा लना इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दीरना बिहा जमीइल हाजात व तुतहहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।